نشستیں ہیں وہ 15 سے بڑھ کر 17 ہو جائیں گی اور ہم 190 کے اوپر جو ہے وہ پنجاب میں ہمارا نمبر ہو جائے گا. اصولی طور کے اوپر اس کے بعد ان انتخابات کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور طریق انصاف جو ہے اس کو حکومت میں بنانے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا. لیکن ایک ایسا شیطانی کھیل پنجاب میں شروع کیا گیا ہے, ایک ایسا کبھی اور مکروہ فعل پنجاب میں ان انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے شروع کیا گیا ہے کہ جس کی مذمت کی کوئی انتہا ہی نہیں. سب سے پہلے جو وزیر داخلہ ہے پاکستان کا رانا ثناء اللہ, آپ اندازہ لگائیے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے کہ 5 لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے رانا ثناء اللہ. اس کے بعد جو منسٹر انفارمیشن ہے وہ آتی ہے, وہ اس کو بیان کو اپنی وہ کینڈی کرش کھیلتے کھیلتے انڈورس کرتی ہے. اس کے بعد جو ان کے باقی وزیر ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر یہ معاملہ بیانات تک رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبینہ طور کے اوپر 40 کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی اے اس کو 40 کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے. یہ وہ وشیس سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا. اس وقت تو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کروائی, جس میں سپریم کورٹ نے رانا ثناء اللہ کے بیانات کا ٹرانسکرپٹ منگوایا ہے اور جو پنجاب میں دیگر دھاندلی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے. لیکن ابھی کا جو معاملہ ہے جو صبح سپریم کورٹ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں, 3 ایم پی ایز ہیں, غضنفر علی چیمہ, سردار شہاب الدین اور عامر بکر سے. ان 3 ایم پی ایز نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں, جن ایفیڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی. عطا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مثلاً کتنا کام آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کی کیا, ہمیں کتنے لوگ چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمیں 10 لوگ چاہیے. تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس 14 لوگ ہیں, یہ گفتگو ہو رہی ہے اور 14 لوگوں کے لیے ہمیں 14 ارب روپیہ چاہیے. تو عطا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا کہ نہیں 14 ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے, ہم آپ کو 25 سے 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فی ایم پی اے دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل. اب آپ اندازہ لگائیں یہ ملک جس میں عمران خان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری جو موریلٹی ہے, ہماری جو اس کلاس نے جس نے پاکستان کو, آصف زرداری اینڈ کمپنی جس نے پاکستان کو اس طریقے سے رول کیا ہے, وہ ہماری اخلاقی اقدار کو اتنی پست لے گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو پیسے آفر کرنا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایم پی ایز کو خریدنا, کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا. ہمارے یہ جو مسعود مجید صاحب ہیں ان کو ترکی پہنچا دیا گیا ہے, 40 کروڑ روپیہ لے کے مبینہ طور کے اوپر ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے, اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں. اب یہ زرداری صاحب کون ہیں؟ زرداری صاحب یہ پیسے کو باپ کے پیسے نہیں دے رہے, یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے. آپ نے ابھی دیکھا کراچی میں جو حالات ہوئے, وہاں پہ ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ایم پی اے خریدنے کے لیے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آصف زرداری یہاں پہ دے ہی جا رہا ہے. اور ایک تماشا لگا ہوا ہے, سپریم کورٹ اور عدالتیں, الیکشن کمیشن سے تو خیر کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو ایک بالکل ہی ایک ایسا الیکشن کمشنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے, جس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سینٹ میں خرید و فروخت, جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریک ڈاؤن کریں کہ
کہ سینٹ میں خرید و فروخت جو ہوئی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 1 انچ نہیں ہلا، اتنے انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ اگر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک کھلے عام جس طرح سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا، پاکستان کو بہتر آج ماحول ملتا۔ کوئی جمہوریت اس سسٹم میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ اربہ روپیہ لگائیں، حکومت میں آئیں، پھر ٹھیکوں سے اربوں روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کما لیں اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا پاکستان میں، اگر اس کو ہم نے نہ توڑا، پاکستان میں جمہوریت کہیں نہیں جائے گی۔ یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں، خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں، اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 35 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کیا، آپ نے باہر چلا جانا ہے۔ کسی کو دبئی میں ہوٹلز بک کرا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں، کسی کو ترکی میں ہوٹلز بک کرا کے دے رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کل ہم یہ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد ہماری جو عرضداشت یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاز کے مطابق جو انلیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے، سیکشن 171 ہے، 174 ہے غالباً، ان کے تحت آصف زرداری کو، عطا تارڑ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے، رانا ثناء اللہ کو۔ ان 3 لوگوں کو، آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت کیونکہ پیسے فنڈز کی پروویژن جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پھر نون لیگ کو ادھر پھنسایا ہے اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے، پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیل انکوائری کرے اور اس کے بعد آصف زرداری، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ، ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے۔ اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں، لیکن یہ بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی اے یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی طور کے اوپر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا، پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان میں ایک اور اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا پہلے ہی حال، ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کارروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے کیے جائیں۔ صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح چوہدری شجاعت حسین نے آج واضح اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سازشوں کی توقع ہے آپ لوگ؟ شجاعت صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے۔ شجاعت صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرویز الہی صاحب کو ہم ووٹ دیں گے، اگر وہ 10 ووٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا نا کہ وہ گڑبڑ کر لیں گے، وہ ناکام ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں 25 کروڑ روپیہ، 30 کروڑ روپیہ، 35 کروڑ روپیہ جو ہے اور 40 کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بڈ ہے وہ جا رہی ہے۔ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے پیسوں کی۔ آپ نے جن 3 ناموں کا بتایا ہے، ان 3 ناموں نے آپ کے پارٹی چیئرمین کو یا آپ کی قیادت کو خود آگاہ کیا ہے کہ ہمیں آفر ملی ہے؟ ان تینوں نے جو ہے وہ جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو آگاہ کیا، اس کے بعد لاہور میں جو ہماری پارٹی ہے ان کو آگاہ کیا، اور اب انہوں نے ایفیڈیوٹس بھی جو ہیں وہ تینوں دے دیے ہیں، جو بھی میں آپ کو جاری کر دوں گا۔ اس وقت آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں جن سے نہیں ہو رہے؟ جو ہمارے میں نے وہ آج سے، کیونکہ عمران خان کل جا رہے ہیں لاہور میں، آج بھی ہیں، اس وقت تک ہماری پارلیمانی اسٹرینتھ جو ہے وہ الحمدللہ پوری ہے، لیکن یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ سو انشاءاللہ ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ ناکام ہوگا بری طرح، لیکن
मतलब पैसों की भी तो कोई लिमिट होती है ना. इतना पैसा आप ऑफर कर रहे हैं, जिस बंदे ने ज़िंदगी में 50 लाख का इकट्ठा नहीं देखा उसको 50 करोड़ आप इकट्ठा दे रहे हैं. मुझे तो समझ नहीं आ रही है कितना पैसा. फाजू साहब ये बताते हैं, जो बयानिया था इमरान खान साहब का, जो इतनी छोड़ो कर लोगों के खिलाफ, अब आप समझते हैं टाइम भी कम है ज़्यादा पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, तो पहरा ज़्यादा देना पड़ेगा पार्टी ने? पहरा तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा. अगर कीमत इतनी ज़्यादा लगा देंगे, पैसे इतने ज़्यादा लगा देंगे. देखिए ना, ये जिस तरीके से कर रहे हैं जरदारी एंड कंपनी, इनका मसला ये है कि ये हर हालत में हुकूमत से चिमटा रहना चाहते हैं. हुकूमत से क्यों चिमटा रहना चाहते हैं? क्योंकि इनको मंथलियाँ आ रही हैं. आपने जरदारी का ज़रा केस उठा के देखें ना, जो फेक अकाउंट्स का है. इनको तो हर हफ्ते जो है वो करोड़ों अरबों रुपए जो है इनके अकाउंट्स में जाते हैं. हर ठेकेदार जो है वो इनको इनका हिस्सा पे कर रहा है. ये तो एक तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क में. सो इसके ऊपर जो है, हम तो सुप्रीम कोर्ट ही एक इदारा है जिससे आप तवक्को करते हैं कि वो आगे इसके ऊपर जो है वो शफाफियत यकीनी बनाएगा और कतई तौर के ऊपर इजाज़त नहीं देगा कि इलेक्शन इस माहौल में. तो सब ये कहिएगा कि नंबर गेम जो है वो बड़ा क्लोज है और ऑफर बड़ी ऊपर जा रही है दिन ब दिन. आप क्या तवक्को करते हैं कि परवेज़ लाई साहब को आप वज़ीर आला बनाने में कामयाब हो जाएंगे, या आप भी 50-50 पे? नहीं, परवेज़ लाई साहब को हम वज़ीर आला तो बना देंगे. वो इंशाल्लाह. नंबर गेम तो हमारी बहुत कंफर्टेबल है. इस वक्त नून लीग के पास तो 176-178 के करीब लोग हैं. हमारे पास इस वक्त जो है वो 188 लोग हैं. और अगर ये 2 रिकाउंटिंग कल हो जाती है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो 189 के ऊपर भी जा सकते हैं और फिर 190 के ऊपर भी जा सकते हैं. तो नंबर गेम में हमें प्रॉब्लम नहीं है. बट ये बात आवाम के नोटिस में लाना ज़रूरी है, आप मीडिया के नोटिस में लाना ज़रूरी है कि आप देखें, इस तरह से अगर इस मुल्क में जमहूरियत चलनी है, इस तरह से इस मुल्क में आपने इस तरह से एक अंबार लगा देने हैं पैसों के. आप पैसे हुकूमत से में हों, आप रिश्वत लें, पैसे कमाएं, फिर आप उनसे हुकूमत ख़रीद लें. ये सिलसिला तो ख़त्म होना चाहिए. आपके मेंबरान 6 वो आगे? जी, वो आगे. फवाद साहब, और सर पहले सिंध हाउस में मंडी लगी, अब सिंध वाले पंजाब में पहुंच गए. क्या ये जो रवायती सियासी जमातें हैं, ये पाकिस्तान को श्रीलंका वाला माहौल करना चाहते हैं कि अवाम इनके खिलाफ निकले? देखिए, मसला ये है कि इनका ये अवाम को कुछ समझते नहीं है. सबसे बड़ा मसला भी यही है कि इनके नज़दीक अवाम की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है. लिहाजा वो जब भी ये बात होगी वो आप देखेंगे कि उनकी प्रायोरिटी में अवाम नहीं आते. बहरहाल हमें तो देखें ना, तवक्को हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें ये है कि अगर सिंध हाउस में होने वाली ख़रीदारी का उस वक़्त नोटिस ले लिया गया होता तो पाकिस्तान में हालात बेहतर होते. इस सेनेट में अगर जो कुछ हुआ उसका इलेक्शन कमीशन नोटिस ले लेता, हालात बेहतर होते. आज फिर एक तमाशा लगा है, आज फिर एक मंडी लगी है. हमारे इदारे कब तक जो है वो इसको बग़ैर किसी कार्रवाई के जो है वो जाने देंगे? सवाल तो ये क्या, और आसफ जरदारी को, अता तारड़ को, राना सनाउल्लाह को 100% जेल के पीछे होना चाहिए इस ऑफेंस में, ताकि मिसाल बने पाकिस्तान के लोगों के लिए और जमहूरियत के लिए कि कोई शख्स ये जुर्रत ना करे आइंदा इस तरह की खबरदारी. आपके अरकान जो है मुखलिफ भी हो रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं. वजूहात से क्या पीछे है कि जो गलत पॉलिसी है, इस तरह आप जो है गलत लोगों को देख हो रहे हैं, या फिर जो है परवेज़ लाई को वज़ीर आला का जो है वो कर रहे हैं? देखिए, सवाल है कि जिन अरकान से बात हुई है, क्या उनके फ़ोन रिकॉर्ड जो है वो भी आप पेश करेंगे अदालत में? फ़ोन रिकॉर्ड भी उनके पेश कर देंगे, फ़ोन रिकॉर्ड भी दे देंगे. लेकिन असल बात यह है कि ये देखें, ये आप जो कह रहे हैं ना टिकट गलत दे, आपने मुआशरे से लोग लेने हैं ना. वो हम फरिश्ते कितने ढूंढे हम? हर बंदा फरिश्ता तो नहीं होता. जब आप टिकट दे रहे हैं आप उसकी क्वालिटी देखते हैं. लेकिन दूसरी तरफ जब इतना बड़ा पैसा ऑफर हो रहा हो तो आप मुझे बताएं कितने लोग जो है उसको सस्टेन कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में तो आप जा रहे हैं, अब 22 को इलेक्शन है, कम वक्त बहुत थोड़ा है. सर अब कैसे आप इसको मेक श्योर कैसे करेंगे कि एक बंदा आपका तुर्की चला गया, बाकियों को किस तरह कंट्रोल करेंगे? आप मैकेनिज्म बनाए? मैकेनिज्म बनाए हैं हमने, अपने चेक्स बनाए हैं. लेकिन देखें, हम इसमें इस मामले में हम अकेले पार्टी नहीं हैं. सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अवाम है और इसीलिए आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम के सामने हम अपना मुकदमा रख रहे हैं कि वो इसका नोटिस लें. सबसे बड़ा नोटिस अवाम ने लिया है. अब तक जितने बड़े नोटिस आए हैं असल में अवाम की तरफ से आए हैं और हमारा असल मतमा नज़र यही है कि हम अवाम को बता सकें कि मुल्क में क्या हो रहा है. उम्मीद है इदारे भी कार्रवाई करेंगे. थैंक यू. YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें. गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए. YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा.